اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نے دورہ تفسیر القرآن میں تبیان القرآن کا مقدمہ اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ تو جلد ہی ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا، قرآن پاک کی پہلی سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو دورہ تفسیر القرآن میں ہم نے تبیان القرآن کے مقدمہ میں قرآن پاک کا مکمل تعارف، قرآن پاک کی تدوین اور جمع کرنے کے بارے میں تاریخ اور تحقیق، پھر ناسخ و منسوخ اور تفسیر کی اہمیت، وحی کی اصطلاح اور لغوی معنی، اور اسی طرح ہم نے قرآن پاک کا تعارف آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس دین کو وضع کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے چھوڑا، اور جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بعد از ظاہری وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ دنیا کا عظیم ترین اور بہترین دور ہے۔ ہر اعتبار سے انسانیت کا ایک ہمدردی کے اعتبار سے منہ بولتا ثبوت ہے، انصاف کے اعتبار سے، بلائی اور خیر کے اعتبار سے، اعمال دین کے اعتبار سے، توحید و رسالت کے اعتبار سے خلافت راشدہ کا دور بہترین دور ہے، اور دین کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہمیں ایثار ملتا ہے حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، وہ صرف خلافت راشدہ میں ملتا ہے۔ ایک عمومی سطح سے لے کر ایک بادشاہت تک، سلطنت تک، خلافت راشدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشد و ہدایت کا جو نور پایا، اس نور کو اپنے اوپر ایسے طاری کیا اور اس پہ عمل کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تو عزیزان محترم، آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے کہ وہ دور جو بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی منافقین کا بیچ میں شامل ہونا، اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید و رسالت کا پرچار کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق کو وضع کرنا، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آج ہم نے راہ ہدایت کو کس طرح پانا ہے۔ تو اگر ہم نے راہ ہدایت کو پانا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھنا ہے اور قرآن و سنت کو اپنانا ہے، اہل بیت کے اعمال کو اپنانا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس تمام تر بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل فرقہ واریت کا جو دور ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ ہے، اور فرقہ فرقہ ہو رہی ہے ہر طرف، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرقہ واریت تو تھی، مگر ایک طبقہ منافقین کا تھا اور ایک طبقہ راہ ہدایت والا تھا۔ اور اگر آج ہم تلاش کریں وہ کون سا طبقہ ہوگا
جو راہ ہدایت پر ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے تحقیق کے بعد کہ وہ طبقہ وہ ہے جو نہ اہل بیت کا انکار کرے اور نہ اہل بیت کی تعظیم کو اپنے ہاتھ سے چھوڑے، جو تعظیم کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے اور اعمال صالح کے اعتبار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کا دامن کسی صورت نہ چھوڑے، وہی راہ ہدایت پر ہے۔ وہ کیوں کر راہ ہدایت پر ہو سکتا ہے جو کسی جگہ پر صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی کسی جگہ پر اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی کسی جگہ پر سنت کو نہیں مانتا، اور کوئی صرف قرآن پاک کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے راہ ہدایت تلاش کرنا ہے اور فرقہ سے بچنا ہے تو اس کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ راہ ہدایت پر صرف وہی جماعت ہے، وہی طبقہ ہے جو سب کو مانتا ہے اور سب کی مانتا ہے اور اختلافات میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور راہ ہدایت کے لیے علماء کا دامن پکڑے رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی مجھ گناہ گار کو کہ میں آپ کے سامنے دورہ تفسیر القرآن کو لے کے اور مکمل تبیان القرآن آپ کو پڑھاؤں۔ میری خواہش ہے کہ جس طرح تبیان القرآن ایک عظیم شاہکار ہے، میرے پاس ویسے تو تفاسیر کا بہت زیادہ مجموعہ ہے، مگر احباب کی بہت طویل مشاورت کے بعد ہم نے تفسیر تبیان القرآن کا چناؤ اس لیے کیا کہ اس میں مکمل جامعیت ہے اور انتہائی سہل اور آسان الفاظ میں ایک ایسی تفسیر ہے جو عمومی بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، جس کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق سمجھ کی، دین کی سمجھ کی توفیق صرف اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، بڑی کتابیں پڑھنے اور بڑی پگڑی باندھنے سے نہیں ہوتی۔ جب اللہ جس کو توفیق دے تو وہی دین کی سمجھ بوجھ پا سکتا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد بنانے والوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، تو آج مسجدوں میں جانے والے اور مسجدیں بنانے والے اگر راہ ہدایت پر نہیں، متبع سنت نہیں، اگر وہ کسی صحابہ اکرام اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو کیا وہ راہ ہدایت پر ہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں، اور آپ سے اس میں بس یہی ایک گزارش کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ چینل میں نے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ عزیزان محترم، دو لفظوں میں مختصر سی گزارش، اس کو آپ بہت بڑا سمجھیں اور دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم آپ سے نہ تو چندے کے طلبگار ہیں، نہ آپ سے کوئی مالی معاونت چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس چینل کو گرو کریں، اس چینل میں ہمارا ساتھ دیں، اس سے ہمیں جب بھی جو آمدن حاصل ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو دین کے لیے صرف کریں گے، ان امور کے لیے صرف کریں گے جن امور سے دین مضبوط ہو، دین حق، دین اسلام مضبوط ہو اور رفاہ عامہ کے امور سر انجام پا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔